مدارس کے پاس آمدن نہیں ہوگی، طلباء کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے؟ جو کوئی مسلمان اہل خیر ان کو چندہ دے گا اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا آپ مدرسے کو کیوں چندہ دے رہے ہیں، اور اس طرح پریشر کے اندر لوگ یہ مولوی صاحبان مدرسے والا کام چھوڑ دیں۔ لیکن اس پورے دورانیے میں مدارس کی تعداد بھی بڑھتی گئی، مدارس کے اندر طلباء کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اساتذہ کی تعداد بھی بڑھتی گئی، اور پہلے سے کہیں زیادہ پیسہ بھی آتا گیا، اور پہلے ہمارے بینک اکاؤنٹ ہوتے تھے، رجسٹریشن ہوتی تھی، ہم سرکار کو حساب بھی دیا کرتے تھے، اب حساب کتاب بھی نہیں رہا۔ کیا نقصان کیا تم نے ہمارا؟ مدرسہ بھی اس سے زیادہ پھلا پھولا، اس کی جان میں بھی ٹھیک ٹھاک جان آئی، مدرسہ پوری طرح پہلوان ہو گیا، اور تم سمجھ رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جائیں گے۔ وہ بھوک کی وجہ سے نڈال نہیں، مولوی کے پیٹ پر فرشتوں نے ہاتھ پھیرا ہوا ہے، برکت کا ہاتھ پھیرا ہوا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے شیخ تھے۔ ہمیں حدیث پڑھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری بات سنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد کیا، پھر جیسا سنا تھا اسی طرح دوسروں تک پہنچایا۔ تو فرمایا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے چاہے غریب ہوں، چاہے ان کے والدین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا تر و تازہ لگتا ہے۔ اور فرمایا یہ تر و تازگی مطلق ہے، اس سے دنیوی تر و تازگی بھی مراد ہے، برزخی تر و تازگی بھی مراد ہے، اور اخروی تر و تازگی بھی مراد ہے۔ تو آپ دنیا میں ہوں گے یا اس سے آگے جائیں گے، برزخ میں جائیں گے، آخرت کی طرف جائیں گے، جہاں جہاں جائیں گے تر و تازگی آپ کا استقبال کرے گی۔ بس اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے۔ تو انہوں نے بھی ہمارے رجسٹریشن بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، ہمارے 4 وزیر بھی تھے اس کے اندر، اسمبلی میں ہماری تعداد قومی اسمبلی میں 16 تھی، قانون سازی کے لیے ڈرافٹ بھی بن گیا تھا، بل اسمبلی میں پیش بھی ہو گیا، پیش ہونے کے باوجود پاس نہیں ہو سکا، عین وقت پر مشکلات پیش کر دی گئی۔ مجھے کہا کہ جی بس اب جتنا ہو جائے بس اسی پہ گزارا کر لیں۔ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، یہی رکھو۔ اللہ تعالیٰ وقت لائے گا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، ہم مدارس کی آزادی پر کوئی قدغن قبول کرنے کو تیار نہیں۔ پھر ابھی ہمارے پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم آئی،
آئین کی 26ویں ترمیم جو حکومت نے مرتب کی، انسانی حقوق کا بیڑا غرق کر دیا تھا، عام انسانی حقوق کو پامال کر دیا گیا تھا، عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا تھا، پورے سیاسی نظام کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن مقابلے میں مذاکرات کی جماعت صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ اس سے پہلے تو جتنے بھی آئین بنا یا اس کے بعد ترامیم آئی یا 18ویں ترمیم آئی، سب میں ساری پارٹیاں موجود ہوتی تھیں اور وہ مل کر بات چیت کرتی تھیں، لیکن یہاں پر حکومت کے مقابلے میں صرف جمعیت علماء اسلام اکیلے اور تنہا لڑ رہی تھی۔ اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم نے اس 26ویں ترمیم کی 56 شقوں میں سے حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور صرف 22 شقوں پہ لے آئے ہوئے۔ تو ہم نے ان کو بتلا دیا اور ہم نے سیاسی نقطہ نظر سے بات کی، نہ ہم نے کوئی اپنا ذاتی مفاد دیکھا، نہ پارٹی کا کوئی مخصوص مفاد دیکھا، قوم کا مفاد، عوام کا مفاد، ملک کا مفاد، آئین کا مفاد، پارلیمان کا مفاد، یہ چیزیں مد نظر تھی اور اصولی سیاسی نظریے کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اور اسی لیے پھر ان کو ماننا پڑ گیا کہ دلیل کے مقابلے میں جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ اس سے پہلے ہمارے سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے مسئلہ بیان خراب کر دیا تھا، اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور بالآخر ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں دوبارہ چیلنج کیا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میری اس وقت 72 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہو گئی ہوگی عمر، پوری زندگی میں میں عدالت کے سامنے آج تک پیش نہیں ہوا، اور اگر پیش ہوا تو اسی ایک کیس میں پیش ہو گیا۔ ایک دفعہ پیشی کی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ عدالت کا نظام کیا ہوتا ہے، اس میں بات کیسی کی جائے گی، جج کا سامنا کیسے کیا جائے گا، وہ کیا کہے گا، ہم کیا کہیں گے، لیکن 2-4 گھنٹوں کے بعد ہم اپنے مسئلے میں کامیاب ہو کر واپس آئے، اور ایسی کمر ٹوٹ گئی قادیانیوں کی کہ آئندہ صدی میں شاید ان کو دوبارہ کمر سیدھے کرنے کا موقع نہیں ملے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، آیت کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرے تکبیر۔ لیکن ابھی بھی سفر جاری ہے، سفر ختم نہیں ہوا، آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ ابھی قانون سازی وفاق کی سطح پر ہوئی ہے، ابھی صوبوں میں نہیں ہوئی، مدارس کے حوالے سے اس قانون سازی کی طرف بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ جانا ہے۔ باقی تو سیاسی معاملات ہیں، الیکشن پر عوام کا اعتماد نہیں، دھاندلیوں سے اسمبلیاں بن جاتی ہیں، پھر وہ ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اور میں تازہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، تازہ مثال۔ 1 مہینہ قبل ہمارے بلوچستان کے ایک صوبائی حلقے کی ووٹوں کی تحقیق و تفتیش کی نادرہ نے تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ صرف 2% ووٹوں کا پتہ چلا ہے کہ کس نے ڈالے ہیں،
98% کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا. غیبی مدد نہ کہیں تو خلائی مدد. اور ابھی ایک ہفتہ ہوا ایک ایسا حلقہ کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 5000 ووٹ ہمیں بوگس لگتے ہیں، یہ صحیح نہیں پڑے، تو 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ کیا جائے. آپ یقین جانیے کہ 15 کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر جو آدمی ناکام ہے اسی کو کامیاب قرار دے دیا گیا، اور ہم کامیاب تھے، ہمیں نیچے کر دیا. اس وقت بھی ان کو عقل نہیں آئی. عوام تھوک رہے ہیں اس کردار کے اوپر، لعنتیں بھیج رہے ہیں لوگ اس کردار کے اوپر، مذمت کرتے ہیں لوگ اس کردار کی. چوری تشت بام ہو چکی ہے، اور جب چوری تشت بام ہو جائے تو پھر اس کو چوری نہیں کہتے، اس کو ڈاکہ کہتے ہیں. تو عام آدمی کے حق پر میرے والد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ ووٹ بیعت ہے. بیعت بالواسطہ بھی ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی ہوتی ہے. صدارتی نظام میں آپ ایک ولی الامر کو براہ راست ووٹ دیتے ہیں، اور پارلیمانی نظام میں آپ ایک ولی الامر کو بالواسطہ دیتے ہیں، اپنے حلقے سے نمائندہ منتخب کرتے ہیں، وہ آگے جاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب کرتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب کرتا ہے، وہ ملک کے صدر کو بھی منتخب کر دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کسی ایک کی بیعت کرے اور جب نتیجہ نکلے تو وہ کسی اور کی بیعت ہو چکا ہو. جس کے ہاتھ پر کسی نے بیعت ہی نہیں کی اور وہ کہتا ہے میں ولی الامر ہوں، اس کو تو شریعت میں بھی ولی الامر تسلیم کرنا جائز نہیں. ایک پریس کانفرنس میں میرے پاس میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے مجھ پر ایک سوال کیا، لگتا ایسا تھا کہ کسی استاد جی نے پڑھایا ہوگا. مجھے کہتا ہے کہ صاحب وزیر اعظم تو ولی الامر ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، یہ خروج کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بتاؤ. میں نے کہا جی جس کے ہاتھ میں نے بیعت ہی نہیں کی وہاں خروج کا